الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فصل۔ اچھا جی، اب یہ بھی فصل آ گئی، کیا معنی؟ یہ نئی بحث آ گئی، نیا منصوب آ گیا۔ آپ نے پڑھ لیا شروع میں کہ منصوبات 12 ہیں، ان میں سے 5 تو مفعول ہیں جو گزر چکے۔ اب یہ چھٹا منصوب جو ہے یہ کیا ہے؟ یہ حال ہے۔ حال بھی منصوب ہوگا، جیسے مفعول فی منصوب ہوگا، مفعول معہ منصوب ہوگا، مفعول مطلق منصوب ہوگا، مفعول لہو منصوب ہوگا، مفعول بہی منصوب ہوگا۔ 5 تو وہ گزر چکے۔ اسی طرح حال بھی منصوب ہوگا، اسی طرح حال بھی منصوب ہوگا۔ اب نحویوں کی اصطلاح میں حال کسے کہتے ہیں؟ ظاہر ہے جو فن پڑھ رہے ہیں تو اس فن میں تعریف بھی وہی ہوگی جو وہ فن والے کرتے ہیں۔ منطق اگر ہم پڑھیں گے تو منطق کے اندر جو لفظ آئے گا تو اس لفظ کی تعریف وہی مراد ہوگی جو منطق والے کر رہے ہیں۔ صرف پڑھ رہے ہیں تو تعریف وہی مراد ہوگی جو صرف والے کرتے ہیں۔ تو جب نحو پڑھ رہے ہیں تو نحو کی اصطلاح میں حال کسے کہتے ہیں، مانا نحو والے حال کی تعریف کیا کرتے ہیں، کیونکہ پڑھ ہم نحو رہے ہیں، ہم صرف نہیں پڑھ رہے، ہم اصول شاشی بھی نہیں پڑھ رہے۔ تو فقہ والے حال کسے کہتے ہیں وہ مراد سمجھے، بلکہ نحو پڑھیں، نحو والے حال سے کیا مراد، حال کی کیا تعریف کرتے ہیں۔ تو اب چھٹا منصوب آ گیا حال۔ حال کی کیا تعریف ہے؟ یاد رکھیے، نحویوں کے ہاں حال کی تعریف یہ ہے، لفظ يدل على بیان ہیئت الفاعل او المفعول به او کلیہما، یہاں تک تعریف آ گئی۔ کس کی؟ حال کی۔ حال کسے بولتے ہیں؟ حال وہ لفظ ہے جو دلالت کرتا ہے فاعل کی حالت بیان کرنے پر، یا مفعول بھی کی حالت بیان کرنے پر، یا ان دونوں کی حالت بیان کرتا ہے۔ حال کسے کہتے ہیں ناویوں کے ہاں؟ جو حالت بیان کرے۔ حال حالت سے ہے نا، کس کی حالت بیان کرے؟ فاعل کی حالت بیان کرے، یا مفعول بھی کی حالت بیان کرے، یا ان دونوں۔ ان کے علاوہ اگر کسی کی حالت بیان کرے گا تو وہ حال نہیں بنے گا۔ کسے بولیں گے؟ جو حالت بیان کرے۔ وہ حال کس کی حالت بیان کرے؟ فاعل کی کرے، یا مفعول بھی کی کرے، یا ان دونوں کی حالت بیان کرے، وہ کیا بن جائے گا؟ حال۔ سمجھے؟ لفظوں، حال وہ جو دال کرتا ہے علی بیان ہیئت الفاعل۔ حیث سے مراد وہی حالت ہے جو فاعل کی حالت بیان کرنے پر دال کرے، یا مفعول بھی کی حالت بیان کرے، یا ان دونوں کی حالت بیان کرے، وہ حال بن۔ اور جس کی حالت بیان کر رہا ہے اس کو بولیں گے ذوالحال۔ فاعل کی حالت بیان کرے گا نا وہ ذوالحال ہو جائے گا، وہ حال والا، ذو مانا والا، وہ ذوالحال۔ اور جو حالت بیان کرے گا وہ حال ہو جائے گا۔ مفعول بھی کی حالت بیان کر رہا ہے تو وہ ذوالحال ہو جائے گا، اور یہ جو چیز حالت بیان کر رہی ہے وہ حال بن جائے گی۔ اور دونوں کی حالت اگر بیان کرے گا تو فاعل اور مفعول بھی دونوں ذوالحال بن جائیں گے، یہ حال بن۔ مثال سے واضح ہوگا۔ مثال کیا دی؟ جاءنی زید راکبا، آیا میرے پاس زید راکبا، سوار ہونے کی حالت، درا حالے کہ وہ سوار تھا، یعنی سوار ہونے کی حالت میں آیا۔ کون سوار تھا؟ زید۔ اور زید کیا ہے؟ فاعل۔ جاء فعل ہے، نون میں کہا، یا مفعول، زید فاعل۔ تو راکبن اس زید کا حالت بیان کر رہا ہے کہ وہ پیدل چل کر نہیں آیا، وہ سواری کی حالت میں آیا، پیدل چل کر نہیں آیا۔ کون؟ زید۔ تو زید کی حالت بیان کر رہا ہے، تو زید کیا ہے؟ فاعل ہے۔ کس کا؟ جاء کا، تو فاعل بن گیا۔ تو جس کی حالت بیان کرے وہ ذوالحال۔ تو زید ذوالحال، راکبن حال، تو ذوالحال حال مل کر فاعل جاء کا، فعل اپنے فاعل، اور یا ضمیر مفعول سے مل کر جملہ کے لیے خبر۔ تو یہ مثال ہوگی فاعل کی حالت۔ ضربت زیدا مشدودا، میں نے مارا زید کو اس حالت میں کہ وہ باندھا ہوا تھا، باندھ کر مارا، یعنی بندھی ہوئی حالت کے اندر میں نے اس کو مارا۔
تو مشدودن حال ہے، اسی وجہ سے منصوب ہے. تو کس کی حالت بیان کی؟ کون بندہ ہوا تھا؟ زید. اور زید کیا بن رہا ہے؟ کیوں زبر پڑی ہے زیدن پہ؟ مفعول بھی. ضرب تو فعل، تو ضمیر فاعل، زیدن مفعول بھی. مشدودن نے آ کر کس کی حالت بیان کی ہے؟ زید کی. کہ میں نے مارا زید کو اس حال میں کہ وہ بندہ ہوا تھا، وہ بندے ہوئے حالت میں تھا، میں نے اس حالت کے اندر اسے مارا. سمجھ آ رہی ہے؟ تو زید کی حالت، تو زید تو مفعول بھی تھا اس مثال میں، تو مشدودن نے آ کر زید کی حالت، جس کی حالت بیان وہ ذوالحال، تو زید ذوالحال، مشدودن حال، ذوالحال حال مل کر مفعول بھی. ضربت فعل، تو ضمیر فاعل، مفعول بھی سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو. تیسری مثال ہم نے کیا کہا تھا؟ حال کبھی ان دونوں کی اکٹھے بھی حالت بیان کرے گا، الگ الگ بھی دونوں. لقیت عمرن، میں نے ملاقات کی عمر سے اس حال میں کہ راکبین، کہ یہ دونوں ہی سوار تھے. اب راکبین حالت ہے، یہ دونوں سواری کی حالت میں تھے، یہ دونوں سوار تھے، پیدل نہیں تھے. اس صورت، اس حالت میں نے ملاقات کی. تو راکبین نے کیا کیا؟ حالت بیان کی، حیت بیان کی. کس کی؟ کون سوار تھا جی؟ کون سوار تھا؟ دونوں کے لیے فائل بھی مفعول بھی. جی مفعول جی، راکبین تسنیہ ہے، ظاہر ہے. میں نے ملاقات کی عمر سے اس حالت میں کہ دونوں ہی سوار تھے، میں بھی سواری کی حالت، ادھر میں اپنی گاڑی کے اوپر تھا، وہ اپنی موٹر سائیکل کے اوپر آ رہا تھا، تو ہم دونوں ہی سوار تھے. ترکیب میں الگ تو الگ دونوں کا یہ حال بنے گا. جی تو ضمیر فاعل وہ بھی ذوالحال، اور اسی طرح وہ عمرن یہ بھی ذوالحال. راکبین راکبین کو دو دونوں بار سے حال حال، بنائی. دونوں سے حال، فاعل اور مفعول دونوں سے حال. تو ذوالحال حال اپنے دونوں ذوالحالوں سے مل کر، یا دونوں ذوالحال اپنے حال سے مل کر فاعل ہوا، فعل کا، فعل اپنے فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا. سمجھ آ رہی ہے نا؟ یہ راکبین یہ مفعول سے بھی حال ہے، تو سے بھی حال ہے، تو یہ حال مفعول بھی، تو ذوالحال. ترکیب میں راکبین کو ایک ہی بار حال کہیں گے یا دو بار کہیں گے؟ یعنی وہ نہیں ترکیب نہیں، کیسے؟ ایک ہی اکٹھے حال بنا لیں، تسنیہ ہے نا. اگر تو راکبن ہوتا پھر تو سوال ہوتا کہ بھئی راکبن واحد ہے اور ذوالحال تسنیہ ہے، تو ایک کو دو کا حال کیسے بنا دیا؟ اس کا جواب دے دیا نا کہ راکبین کو تسنیہ لے کر آئے ہیں. عربی میں دو کے اوپر دال کرنے کے لیے تسنیہ ہے نا، تو یہ ایک ہی بار دونوں کا حال بن جائے گا. راکبین فاعل اور مفعول دونوں سے حال یہ کہیں گے. تو ذوالحال اپنے حال سے مل کر فاعل اور مفعول بھی ہی ہوا، فعل فاعل مفعول بھی مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا. بات سمجھ آئی ہے یا نہیں آئی ہے؟ کلیئر ہو گئی بات؟ ہاں جی ہوئی ہے. صرف میں وہ ترکیب کا آئیڈیا لے رہی ہوں کہ دیکھیے فعل ماضی تا فاعل، لیکن تا کو پہلے ہم بولیں گے ذوالحال، پھر روک دیں نہیں گے. ہاں نہیں، پھر تو ضمیر ذوالحال اور عمر بھی ذوالحال، ٹھیک یہ ہے، ذوالحال تا ثانی ہو گیا. ذوالحال اور امر ذوالحال، راکبین پھر دونوں سے، راکبین کو عمر دونوں سے حال دونوں سے حال. اچھا تسنیہ. ہاں ٹھیک ہے نا، یہ دونوں ذوالحال اپنے حالوں سے مل کر فاعل اور مفعول بھی ہی ہوا فعل کے لیے، فعل اپنے فاعل مفعول جملہ فعلیہ خبریہ ہوا. ہر ایک کے لیے الگ الگ نہیں بنانا جیسے آپ کہہ رہے تھے، ورنہ وہ تسنیہ ہے تو تسنیہ تو ایک کا ذوالحال حال بن ہی نہیں سکتا، تو واحد ہونا چاہیے تھا، جیسے پیچھے راکبن تھا، یہ تسنیہ جی. ان دو کا حال بن رہا ہے. ٹھیک ہے نا، یہ بات ختم ہو گئی. اچھا اگلی چیز سنیں، وقت یکون الفاعل. ابھی ہم نے کہا کہ حال جو ہے وہ کبھی فاعل سے ہوگا، کبھی مفعول بھی سے ہوگا، کبھی دونوں سے ہوگا. کیا معنی؟ کہ یا یہ فاعل کی حالت بیان کرے گا یا مفعول کی حالت، یا ان دونوں کی، اس کے علاوہ تیسری کسی چیز کی حالت بیان نہیں کرے گا. حال وہی ہے جو فاعل یا مفعول کی. اس پر تھا کہ فاعل کی حالت جو بیان یا مفعول کی حالت بیان کرے گا وہ حال ہے، سمجھے؟ تو فاعل اور مفعول ہونا ضروری ہے، فاعل اور مفعول بھی کا نظر آنا ضروری نہیں ہے. کبھی ایسا بھی ہوگا کہ فاعل چھپا ہوا ہوگا، تقدیراً موجود ہوگا، تو بظاہر اشکال ہو رہا ہوگا، حال تو آ رہا ہے
اور نہ یہاں فاعل آ رہا ہے نہ مفعول آ رہا ہے، تو آپ کہتے ہو کہ حال ہوتا ہی وہ ہے جو فاعل یا مفعول کے، تو یہاں تو دونوں ہی موجود نہیں ہے، تو یہ حال کیسے بن گیا؟ تو تعریف ہی غلط ہو گئی، کیونکہ انہوں نے کہا تھا یا فاعل یا مفعول یا ان دونوں کی حالت کو بیان کرے گا، سمجھے؟ تو اس کا جواب پھر کیا ہے کہ بھئی آپ ذرا غور کرو، فاعل نظر تو نہیں آ رہا لیکن یہاں تقدیراً چھپا ہوا موجود ہے۔ آ رہی ہے نہیں آ رہی صاحب میں؟ جی اب آپ دیکھیں مثال سے واضح ہوگا۔ وقد یکون الفاعل معنی، حال ٹھیک ہے وہی ہے جو فاعل کی حالت بیان کرے گا، لیکن ہم نے یہ نہیں کہا کہ فاعل کا نظر آنا ضروری ہے، لفظوں میں ہونا ضروری ہے۔ فاعل چاہے لفظوں میں موجود ہو، جیسے پچھلی مثال لقیتو میں تو فاعل ہے نظر آ رہا ہے، ضرب زید میں زید فاعل ہے نظر آ رہا ہے، سمجھ؟ کبھی ایسا ہوگا کہ فاعل حال فاعل کی حالت کو بیان کرے گا لیکن وہ جو ذوالحال فاعل ہے وہ نظر نہیں آ رہا ہوگا، اس کی مثال وقت یکون الفاعل مان، کبھی کبھی فاعل ایسا ہوگا جو معنوی طور پر موجود ہوگا، لفظوں میں موجود نہیں ہوگا، جیسے مثال زید فی الدار قائما۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے قائمن پہ زبر کیوں پڑی ہے؟ حال ہے، سمجھے؟ حال ہے تو حال تو وہ ہوتا ہے جو فاعل یا مفعول کی حالت کو بیان کرے، تو زید مبتدا ہے، فی الدار خبر ہے، فاعل کا تو نام و نشان نہیں ہے، سمجھے؟ نہ ادھر مفعول بھی ہی موجود ہے، تو فعل ہی موجود نہیں ہے تو فاعل مفعول بھی کہاں سے آئے گا؟ تو فاعل مفعول بھی نہیں ہے تو پھر یہ حال کیسے بن گیا؟ کیونکہ حال ہم نے ابھی تعریف کی یا فاعل کی حالت یا مفعول یا ان دونوں کی، چوتھا اور کوئی کام نہیں ہے۔ تو حال آ رہا ہے نہ فاعل، تو تعریف آپ کی ٹوٹ گئی۔ اس کا جواب ہے زید فی الدار میں ٹھیک ہے اگرچہ لفظوں میں فاعل موجود نہیں ہے لیکن تقدیراً موجود ہے، سمجھ میں آ رہا ہے کلام سے۔ وہ کیسے کہ زید مبتدا فی جار الداری مجرور، جار مجرور مل کر متعلق ہوا فعل کے ساتھ۔ وہ فعل کیا ہے جو اس کلام کی مناسبت کے ساتھ نکالا جائے گا نا، وہ کیا ہے؟ انہوں نے کیا نکالا؟ لِأَنَّ مَعْنَاهُ زَيْدٌ اسْتَقَرَّ فِي الدَّارِ قَائِمًا، یہ جار مجرور استقرہ فعل کے ساتھ متعلق ہوا۔ زید وہ قرار پکڑا اس نے گھر میں اس حالت میں کہ وہ کھڑا تھا، کھڑے ہونے کی حالت میں وہ گھر کے اندر وہ مستقر ہوا، یعنی ٹھہرا رہا، لیٹا نہیں ہے، بیٹھا بھی نہیں ہے، وہ کھڑے ہونے کی حالت میں ہی گھر کے اندر رہا۔ اب استقرہ فعل نظر آ رہا ہے، استقرہ فعل ہے، اس میں ہوا ضمیر اس کی فاعل ہے، یہ جو قائمن حال ہے یہ اس ہوا ضمیر سے حال ہے، اور ہوا کیا ہے؟ فاعل۔ کس کا فاعل؟ استقرہ کا۔ تو استقرہ تو تقدیراً موجود ہے، چھپا ہوا ہے، تو فعل بھی چھپا ہوا، فاعل بھی چھپا ہوا، تو قائمن اس فاعل سے حال ہے۔ فاعل اگرچہ نظر نہیں آ رہا، ہم نے یہ نہیں کہا تھا جو فاعل نظر آ رہا ہو صرف حال اسی کی حالت بیان کرے گا، ہم نے کہا تھا فاعل کی حالت بیان کرے گا۔ آگے عام ہے چاہے فاعل لفظوں میں نظر آ رہا ہو چاہے چھپا ہوا ہو، تو یہ مثال دے دی فاعل معنوی طور پر موجود ہے، کیونکہ زید فی الدار کا معنی یہ ہے زید استقر فی الدار۔ یہ اصول استقرہ کیوں نکالا؟ کیونکہ یہ ہو نہیں سکتا جار مجرور اس میں جامد زید کے ساتھ متعلق ہو ہی نہیں سکتا، وہ یا فعل کے ساتھ ہوگا یا اس میں فاعل کے ساتھ ہوگا۔ اس میں فاعل بھی آئے گا تو اس میں بھی ضمیر فاعل کی آ جائے گی، تو وہ جو ضمیر فاعل کی آئے گی اس ضمیر سے یہ حال بن رہا ہے، وہ ضمیر تو فاعل ہے تو پھر یہ فاعل ہی کی حالت بیان کر رہا ہے، سمجھے؟ تو پھر اس کیس میں ہمارا قاعدہ نہیں ٹوٹا، اس مثال میں بھی اس نے فاعل ہی کی حالت بیان کی۔ زیادہ سے زیادہ یہ ہے کہ فاعل چھپا ہوا ہے، لفظوں میں موجود نہیں ہے، لیکن حالت یہ فاعل ہی کی بیان کر رہا ہے۔ اسی طرح کبھی کبھی مفعول بھی کی جو حالت بیان کر رہا ہے وہ بھی معنوی طور پر موجود ہوگا، صاف لفظوں میں نظر نہیں آ رہا ہوگا، جیسے ھذا زید قائما، قائما حال ہے۔ اچھا کس سے حال ہے؟ ھذا مبتدا ہے، زید خبر ہے، تو یہاں تو فاعل نہیں، مفعول بھی نہیں، نہ فاعل نہ مفعول بھی، تو حال تو وہ ہوتا ہے جو فاعل یا مفعول کی حالت، یہاں تو دونوں موجود نہیں ہے۔ ٹھیک ہے لفظی طور پر موجود نہیں ہے، معنوی طور پر موجود ہے، کیونکہ ھذا زید کا کیا معنی ہے؟ یہ زید ہے، یہ زید،
یعنی ہاذا کے اندر معنی چھپا ہوا ہے کس کا؟ اشیرو کا. ہاذا زید کا معنی ہے اشیرو الی زید، میں اشارہ کر رہا ہوں زید کی طرف. یہی معنی ہے نا، یہ زید معنی میں اشارہ کر رہا ہوں. تو یہاں اشیرو فعل چھپا ہوا ہے، میں اشارہ کر رہا ہوں زید کی طرف. تو زید مفعول بن گیا. جب زید مفعول بھی بن گیا تو اس قائمن نے لفظوں میں تو یہ خبر بن رہا ہے، لیکن معنوی طور پر چونکہ ہاذا اشیرو فعل کے معنی میں ہوتا ہے اور زیدن معنن اس کا مفعول بن رہا ہے، اور قائمن اس معنوی مفعول کا جو ہے نا وہ حال بن رہا ہے، وہ ذوالحال بن رہا ہے. تو کہنا ٹھیک ہو گیا کہ اگر کبھی قرآن مجید میں، حدیث میں یا عربی کلام میں آپ کو حال نظر آ رہا ہے لیکن بظاہر یہ نظر نہیں آ رہا کہ وہ فاعل یا مفعول بھی کی حالت بیان کر رہا ہو، تو فوری طور پر اشکال نہ کر دینا کہ وہ تعریف ہی غلط کی تھی، یہ کیسے حال بن گیا، یہ نہ فاعل کی حالت نہ مفعول، کیونکہ حال کی تعریف تو ہم یہ پڑھ کے آئے ہیں. تو اس کا جواب دے دیا کہ فاعل اور مفعول کا نظر آنا ضروری نہیں ہے، کبھی وہ نظر آ رہے ہوں گے، کبھی معنوی طور پر ہوں گے. سمجھ آ رہی ہے نہیں آ رہی؟ جی یہ تو اشکال، یہ تو کہہ سکتے ہو کہ میری سمجھ میں نہیں آ رہا کہ یہاں کیسے ہو گیا. یہ نہیں کہہ سکتے کہ فاعل و مفعول بھی کے علاوہ کسی کی حالت بیان کر، یہاں تعریف غلط ہے. سمجھے؟ اب آپ دیکھو ھذا زید قائما کا کیا معنی ہے؟ فإن معناه المشار الیہ قائما. یہ کہہ دیں، یا میں نے آپ کو اور آسان کر دیا، اشیر الی زید قائما، یہ زیادہ صحیح رہے گا، آپ کو سمجھ میں آ جائے گا. ورنہ المشار الیہ، تو المشار اس میں مفعول ہے، یہ اس میں مفعول کا مفعول بن جائے گا کون؟ وہ. اس کے بجائے اشیرو نکال لیں. جس چیز کی طرف میں اشارہ کر رہا ہوں اس زید کی طرف، اس حالت میں کہ وہ زید کھڑا ہے، تو زید کی، اور زید معنوی طور پر مفعول بھی ہی ہے، کہنا ٹھیک ہو جائے گا. بات سمجھ آئی یا نہیں آئی آپ کو؟ اچھا آگے پھر ایک اور اصول اور قاعدہ بیان کریں گے. میرے خیال میں اس کو اتنا ہی رہنے دیں، ہم تھوڑا سا اس کے ساتھ بھی مناسبت قائم ہو جائے نا پھر اس کو بھی لمبا لمبا کریں گے. جی مجھے بتائیں، بات کلیئر طور پر سمجھ آئی یا نہیں آئی؟ جی استاد جی آ گئی. کلیئر ہوگی نا؟ اس کو اچھے طریقے سے دیکھ لیں، پھر انشاءاللہ بشرط صحت اور زندگی کل انشاءاللہ پھر دیکھ لیں گے. ٹھیک ہے جی. ھذا هو المرام واللہ اعلم بحقیقت الکلام.